اور جب وہ اپنے احباب اور دوستوں کی معیت میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے مقرب فرشتوں کے درمیان اس کو یاد فرماتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی عظمت اور اتنا بڑا مقام کس وجہ سے ایک انسان کو میسر ہوتا ہے؟ اس میں کوئی پہلے سے قابلیت ڈالی نہیں گئی کہ اس قوم، اس قبیلے، اس شکل، اس ذات، اس پات، اس علمیت کا حامل شخص ہو تو کوئی اس میں شرط نہیں لاگو کیا گیا۔ ایک کھلی بات کہہ دی گئی کہ میرے جو بھی بندے ہیں ان میں سے جب کوئی بھی مجھے یاد کرتا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ وہ کوئی مجھ جیسا گناہگار ہے یا کوئی نیکوکار ہے، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ بغیر کسی شرط و شرائط کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ زمین پر مجھے یاد فرمائے گا میں عرش عظیم پر اس کو یاد فرماتا ہوں۔ تو جب اتنے سارے لوگ ہم یہاں آئے ہیں، شاید ہمیں اس چیز کا پہلے سے علم ہو کہ ہم یہاں کیوں جمع ہو رہے ہیں، یا ممکن ہے ہم میں سے کسی کو اس چیز کا علم نہ ہو۔ اگر ہمیں اس چیز کا پہلے سے علم تھا کہ ہم ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں بیٹھ کر اپنے قیمتی لمحات کو، اپنے سانسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں صرف کریں گے، اگر یہ نیت پہلے سے تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی اور سخا اتنی بڑی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی ہیں یہ نیت کی، جس طرح ابھی آپ کے سامنے جعفر صادق نے حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ سب عملوں کا مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں نیت کی، ابھی چلے بھی نہیں، آپ نے یہ نیت کی کہ جائیں گے اس محفل میں اور وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے۔ جیسے ہی یہ ارادہ کیا تو اسی وقت سے ہی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا، اور جب گھر سے نکلے تو ہر قدم پر خدا کی رحمت اور عنایت اور درجات اور مہربانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جب پہنچتے ہیں تو پھر اس رحمت میں، اس سخا میں، اس مہربانی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اس بندے کے سامنے اس کے اعمال رکھے جائیں گے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار اس میں تو یہ نیکیاں دکھائی گئی ہیں کہ میں نے یہ سخاوت کی، میں نے یہ صدقات کیے، میں نے یہ ہمدردی کی، حسن سلوک کیا، نمازیں پڑھی، حج کیا، زکاتیں دی، یا رب العالمین میں نے تو یہ عمل کیے ہی نہیں۔ تو یہ اعمال پھر میرے سامنے کیسے آ گئے ہیں؟ میں نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا تو صحیح کہہ رہا ہے، اور تیرا نام اعمال بھی صحیح کہہ رہا ہے، یعنی وہ دفتر میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے کہ اس نے یہ صدقات، یہ خیرات، یہ سخاوت، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عمرہ، یا جو بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں اس نے کی ہیں، یہ نام اعمال بھی صحیح ہے، اور جو تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اعمال تو کیے ہی نہیں، تو بھی صحیح ہے۔ تو صحابہ حیران رہ گئے کہ ایک ساتھ میں دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہوگا کہ میرے پاس پیسے آ گئے تو میں کسی ضرورت مند کو پہنچاؤں گا۔ تو جیسے ہی اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ایک نیکی ابھی سے اس کے اعمال نامے میں لکھ دو۔ ابھی اس نے عمل کیا نہیں ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤں گا، وہ اعمال اس نے کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک نیکی تو ابھی سے لکھ دو۔
اسی طرح اس نے ارادہ کیا ہوگا کہ میں عمرہ کروں گا، حج کروں گا، لیکن وہ جا نہیں سکا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیت سچی، اس کا اخلاص سچا، اس کا ایک عمرہ ایک حج ابھی لکھ دو۔ تو وہ عمل اس نے کیا نہیں، اس کو موقع ملا نہیں، اس سے پہلے اس کی قضا آ گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ سارے اعمال اس کے دفتر میں موجود ہوں گے۔ تو چونکہ آپ اور ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو پھر ہمیں تھوڑا اس اپنے دل کے توجہ کو اللہ تعالیٰ کے طرف کرنا پڑے گا۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ کیا کبھی